سیاست کے میدان سے ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جیل میں ایکچولی کسی کو مارنے کی کوشش کی. مارنا ہے ناٹ ان دا سینس کہ مار ڈالنے کی کوشش کی, لیکن مارنے کی کوشش کی. آخر یہ معاملہ کیا ہے, یہ سٹوری ہے, یہ تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے کھیل کے میدان کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. اگر آپ کو چینل پسند آیا کرے تو سبسکرائب کر دیا کریں, ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ میں کہتا تو ہر ویڈیو میں ہوں, لیکن اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہرحال پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل کو. اچھا جی, سب سے پہلے تو جناب T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 کا مرحلہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تھی. ہم نے آپ کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بارش کا خدشہ ہے اور اس کی وجہ سے میچ جو ہے متاثر ہو سکتا ہے. میں نے جب آپ کو اس وقت بتایا تھا تو تقریباً 74% بارش کا جو ہے وہ خطرہ تھا, لیکن اس کے بعد جب میچ کا ٹائم جو ہے اور قریب آیا تو اس سے پہلے ہی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی, اور پھر الٹیمیٹلی جب میچ کا ٹائم چل رہا تھا تو اس دوران بھی جو ہے وہ بارش وقفے سے وہاں پہ ہوتی رہی اور الٹیمیٹلی میچ نہیں ہو سکا. اور نقصان اس کا یہ ہوا کہ پاکستان کو جو ہے صرف 1 پوائنٹ ملا اس کروشل میچ میں سے. اب میں تو کئی کرکٹ کے صارفین کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا شکر ہے میچ نہیں ہوا, سانو وکٹیں مل گیا, ورنہ اگر پاکستان ہار جاتا تو شاید یہ بھی نہ ملتا. لیکن اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کا انگلینڈ اور سری لنکا سے اگلا میچ ہے. اگلے جو سپر 8 مرحلے کے میچز ہیں, پاکستان کو وہ میچز جو ہے وہ جیتنا بہت ضروری ہیں تاکہ وہ سیمی فائنل کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر سکے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس گروپ میں سے ٹاپ 2 ٹیموں نے جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, تو پاکستان کو اگلے 2 میچز جیتنا جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ٹو سیکیور اٹ سیلف, کہ وہ اگلے مرحلے میں چلا جائے, ورنہ پھر بات جو ہے رن ریٹ کے اوپر بھی آ کے پھنس سکتی ہے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ پاکستان جو ہے اپنا یہ میچ ضرور جیتے. لیکن 4-5 چیزیں ہیں جو ذرا ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک سوالات جو کچھ ذہن میں آئے ہیں, ایک تو یہ کہ ٹاس کے وقت جو ہے جب بارش ہو رہی تھی تو پھر ٹاس ہوا کیوں؟ کیونکہ ٹاس ہوا اور پاکستان ٹاس جیتا اور پاکستان نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر میچ ابھی شروع نہیں ہو رہا تھا تو ٹاس جو ہے وہ ہوا کیوں؟ دوسرا, سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. اب عام طور پہ جب اگر میچ متاثر ہو جائے, ریڈیوسڈ اوورز ہو جائیں, تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ ٹارگٹ چیز کریں, تاکہ آپ کے پاس ایک سیٹ, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اوور جو ہے ریڈیوس ہو چکے ہیں, آپ اپنا رن ریٹ جو ہے وہ شروع سے ہی بڑھا کے رکھتے ہیں. وائی وڈ یو وانٹ ٹو بیٹ جب بارش کی وجہ سے آپ کو پتا ہے فوکس بھی یہی ہے. ہم نے پاکستان میں بیٹھ کے بتا دیا تھا, آپ تو خود وہاں پہ کولمبو کے اندر موجود ہیں, آپ کو تو خود پتا ہونا چاہیے تھا کہ بارش کی وجہ سے میچ نے متاثر ہونا ہے. وائی وڈ یو بیٹ فرسٹ؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ بیٹنگ جو ہے وہ مطلب چیز کرتے آپ. تو یہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہوئی. دوسرا, اس میچ کے لیے جو ہے, کیونکہ آبویسلی ایٹ دا ٹائم آف ٹاس آپ کو اپنے پلینگ 11 جو ہے وہ بتانے ہوتے ہیں, تو سلمان علی آغا جو ہے وہ بابر اعظم کو کھلا رہے تھے. اب سوال دوبارہ یہاں پہ یہی آتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک دن پہلے آپ کے جو کوچ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بابر کا مسئلہ اسٹرائک ریٹ کا ہے, اور مطلب وہ جو کوچ ہیں وہ کافی تک بات صحیح کہہ رہے تھے, تو مطلب بچہ اب جانتا ہے کہ واقعی ان کا مسئلہ جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ کا ہے. تو اگر اسٹرائک ریٹ کا آپ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کس لیے کھلا رہے تھے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میچ جو ہے وہ افیکٹ بھی ہو سکتا تھا. منیمم 5 اوورز جو ہیں وہ ہونے چاہیے ایک T20 میچ کو ایکچولی کمپلیٹ ہونے کے لیے. تو اگر ریڈیوسڈ اوورز ہوتے, ہم اس اسٹیج پہ چلے گئے تھے جہاں پہ میچ جو ہے وہ ریڈیوسڈ اوورز کی طرف جا سکتا تھا, تو پھر بابر اعظم کو کھلانے کا کیا سینس بنتا تھا؟ آپ نافے کو کھلاتے, لیکن آپ نے جو ہے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا اور بابر کو پھر کھلانے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ کچھ کمبینیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا. میں سلمان علی آغا کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ہمارے کپتان ہیں, میں ہمارے جتنے کپتان ہوتے ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں ان کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں. لیکن میرا کپتان کیا کر رہا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیا کس قسم کی اسٹریٹجی ہے؟ آئی ایم پریٹی شیور آبویسلی ہی از اے پروفیشنل کرکٹر, ہم سے بہت زیادہ کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے, لیکن پتہ نہیں, میرا تو دماغ نہیں مانتا. اگر آپ کی کوئی رائے ڈفرینٹ ہے تو پلیز اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ وائی ڈو یو تھنک کہ یہ اس قسم کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کیوں لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. کچھ آپ کے ایکچولی کویشچنز, میں تھوڑے کویشچنز بھی ذرا ایڈ کر لوں. آپ کے کچھ کویشچنز بھی آئے ہوئے تھے پچھلے ویلاگ کے اندر, وہ ہم شامل کر لیتے ہیں. ایک کویشچن جو ہے وہ آیا کہ جواد عالم صاحب نے سوال کیا, جی منصور بھائی آپ کرکٹ پر اتنا اچھا تبصرہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کسی سپورٹس چینل کو دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اگر دوبارہ اسی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آئے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ جواد بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی سپورٹس چینل کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا, میں آئی ایم ناٹ اے سپورٹس اینکر. میں نے سپورٹس رپورٹنگ سے آغاز کیا تھا آج سے تقریباً 19 سال پہلے اپنی جرنلزم کا, لیکن اس کے بعد ظاہری بات میں پالیٹکس کی طرف آ گیا تھا. لیکن اگر میں سپورٹس کے اوپر بات کرتا ہوں تو دل سے بات کرتا ہوں, کیونکہ میں خود کھیلتا بھی ہوں, میں کرکٹ کھیلتا بھی ہوں اور کرکٹ دیکھنے کا بھی شوق ہے, جنون ہے میرا. میں سپورٹس سے میں کبھی دور نہیں رہ سکتا. میری عمر جو ہے وہ اس اپریل میں 47 سال ہونے والی ہے. I'll be 47 years old. لیکن آج بھی میں پیڈل کھیلتا ہوں اور میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگاتار پیڈل کھیلتا ہوں, لگاتار نان سٹاپ میں پیڈل کھیلتا ہوں. تو اتنا اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیمنا ہے میرے اندر, اتنی فٹنس ہے ابھی بھی. تو جب میں اس طرح کھیل دیکھتا ہوں, میرے سامنے جب کھیلا جا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو ایک سیدھی سادھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو. خیر, آپ کا جو کویشچن تھا کہ جناب اگر انڈیا اور پاکستان جو ہے دوبارہ اسی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے آئے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے, میرا خیال میں یہ ایک بیسکلی جو ہے نا, اگر میں ایک اینٹ ہوتی ہے نا, اینٹ جس طرح آپ ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں تو ایک اینٹ کے اوپر دوسری پہ تیسری پہ چوتھی,
آپ جس طرح ایک ٹیم سے ہارتے رہتے ہیں نا, آپ کا مینٹل بلاک جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. اب مطلب مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان لگاتار اپنے پچھلے میچز جو ہے وہ ہارتا آ رہا ہے, تو یہ ان پلیئرز کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار تو ٹیم بڑی تگڑی ہے بھائی, انہیں تو بیٹ کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ کرکٹ, دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ پاکستان انڈیا. کوئی بھی گیم آپ کھیلیں, اگر آپ ایک شخص سے لگاتار ہارنا شروع ہو جائے نا, ہارتے رہیں, تو اس مینٹل بلاک کو بریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, ایک دفعہ اگر آپ نے بریک کر لیا نا, تو وہ چاہے 5 اینٹوں کا ہی بلاک کیوں نہ بناؤ, وہ دھڑم کر کے ٹوٹتا ہے سارا. تو پاکستان کے ٹیم کے لڑکوں کو جو ہے نا اس بلاک کو توڑنا بہت ضروری ہے. اپنے کانفیڈنس کے ساتھ جب آپ میدان کے اوپر ہوتے ہیں, مت سمجھے کچھ بھی یار جڑا بڑا پلیئر ہو, ہم پھر بھی ان کو اڑا کے رکھیں گے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل زمبابوے ہے. آپ دیکھیے انہوں نے آسٹریلیا اور سری لنکا جیسی ٹیموں کو ہرا دیا, ورنہ آپ اور میں ہم کبھی بھی زمبابوے کو تو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے, لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ کیڑا آسٹریلیا, کوئی آسٹریلین ہوئے گا, گھر ہوئے گا, اڑا کے رکھ دیا. سری لنکا, انہوں نے کہا اچھا سری لنکا کو تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سری لنکا ہوئے گا تو گھر ہوئے گا, کیونکہ سری لنکا کو ان کے گھر میں ہرایا ہے انہوں نے, اور سری لنکا نے گھر ہی ہرا کے آ رہے ہیں. ہوئی نا بات, کمال ہوا نا پھر. تو میں تو جو ٹیم سپرٹ میں نے زمبابوے میں دیکھا ہے اس مرتبہ, وہ تو شاید مجھے کسی اور ٹیم میں نظر ہی نہیں آ رہا, کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے سامنے کون سی ٹیم کھڑی ہوئی ہے. وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو آپ کو چاہیے. مت پرواہ کریں, آگے نیلی جرسی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, 11 لڑکے کے کھڑے ہوئے ہیں. اب یہی ابھیشیک شرما مثال کے طور پہ, یہ اس سے پہلے جو پاکستان کے اگینسٹ کھیل رہا تھا ایشیا کپ کی اگر میں بات کروں, دھو کے رکھ دیا تھا اس نے پاکستانی بالرز کو. لیکن اس مرتبہ اس کا بیٹ پیچ چل رہا ہے, انہوں سمجھ ہی نہیں آ رہی کی ہو رہا ہے, وہ پاگل ہو گیا ہے. مطلب اس کی ڈک پہ ڈکس ہوتی جا رہی ہیں اس کی. سو ضروری نہیں ہوتا, بڑی سے بڑی ٹیم بھی جو ہے جب اس کا دن نہ ہو تو وہ ہار سکتی ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اور انشاءاللہ اگر ہمارے لڑکے تگڑے ہو کے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, انڈیا کو ہرا بھی سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس کے علاوہ ایک اور زاہد عباس صاحب نے ایک سوال کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی ٹیم میں آل راؤنڈرز کے نام پر اتنے زیادہ آدھے پلیئرز رکھے ہوئے ہیں. آل راؤنڈر تو وہ ہوتا ہے جو بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں پرفارم کرے, لیکن ہمارے آل راؤنڈر یا بیٹنگ میں چلتے ہیں یا بالنگ میں, اور کچھ تو دونوں میں بھی نہیں چلتے. بہتر ہوتا کہ ہم اسپیشلسٹ پلیئرز کی طرف جائیں. اچھا زاہد صاحب, یہ بیسکلی اب یہ تھیوری ہے, یہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. مطلب کچھ کیپٹنز یا کچھ سلیکٹرز یا کوچز جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں 5 اسپیشلسٹ بیٹسمین اور 5 اسپیشلسٹ بالرز کے ساتھ جو ہے میدان میں اترنا چاہیے. کچھ کا یہ خیال ہے کہ نہیں, ہمیں 1 یا 2 جو ہے وہ اسپیشلسٹ بیٹسمین اور اسپیشلسٹ بالرز رکھنے چاہیے, باقی سارے آل راؤنڈرز بھر دینے چاہیے. یہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیپٹن کیا سوچ رہا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کوچ کیا سوچ رہا ہے. دونوں کے اپنے پلس اینڈ مائنس پوائنٹس ہیں فرینکلی اسپیکنگ. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو عمران خان صاحب کی دیتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہے جب وہ کپتانی کرتے تھے تو وہ اس بات کے اوپر بلیو کرتے تھے کہ بھائی آپ کے پاس اسپیشلسٹ بیٹسمین ہی ہونے چاہیے. آل راؤنڈر ٹھیک ہے, ایک آدھا اگر ہے بیچ میں. مثال کے طور پہ وسیم اکرم تھے, وسیم اکرم واز اے بالنگ آل راؤنڈر. اچھا آل راؤنڈر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, 3 قسم کے. مثال کے طور پہ ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے جس کی ایکچولی بیٹنگ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, بالنگ نسبتاً ویک ہوتی ہے, لیکن کرواتا پھر بھی ہے وہ بالنگ. مثال کے طور پہ عامر سہیل ایک ایگزامپل ہے. اوپنر تھے, اوپن کرتے تھے, لیکن ساتھ وہ اسپن بال بھی کرتے تھے. سلیم ملک وہ بھی ایک بیٹنگ آل راؤنڈر تھے, بیٹسمین کے طور پہ ٹیم میں شامل ہوتے تھے لیکن بالنگ بھی کرواتے تھے جب ان سے ضرورت ہوتی تھی. وسیم اکرم بالنگ آل راؤنڈر تھے. وہ بالنگ میں ایکچولی ان کا کمال تھا کیونکہ اٹیک کرتے تھے پاکستان کی طرف سے, لیکن بیٹنگ کے اندر جو ہے وہ جب ان کی ضرورت پڑتی تھی نمبر 6, 7, 8 کے اوپر جہاں پہ بھی ان کو بھیجا جاتا تھا وہ سلاگنگ کا, ہٹنگ کا جو ہے وہ اس کو کام کرتے. شاہد افریدی آپ کے سامنے ہے. شاہد افریدی ایکچولی جو جانے جاتے تھے وہ ایز اے اسپنر جانے جاتے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا لوہا بنوایا بیٹنگ کے اندر. سائم ایوب ایکچولی ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہے, وہ اوپن کرتے ہیں, لیکن آج کل ان کی بالنگ چل رہی ہے, بیٹنگ اس طرح نہیں چل رہی. سو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی جو چیز ہے, زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ زیادہ کس چیز کے اندر آپ کا اچھا ہے, اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو رول کیا دیا گیا ہے آپ کی ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ کرکٹ میڈیسن نامی ایک صارف نے جو ہے وہ کامنٹ لکھا, انہوں نے کہا جی کیا سلمان علی آغا کسی کی پرچی ہیں؟ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا, میں فرینکلی اسپیکنگ اس قسم کی بات کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ کسی کی پرچی ہیں یا نہیں پرچی. یہ مجھے نہ, جب تک میرے پاس کسی کے بارے میں ثبوت نہ ہو میں اس طرح کسی بھی الزامات نہیں لگا سکتا. قاسم ساجد صاحب کا سوال ہے, کیا ابھی بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا موازنہ بنتا ہے؟ کاش میں کہہ سکتا کہ ہاں بنتا ہے, لیکن اب مجھے نہیں لگتا. میں بابر اعظم کو بہت سپورٹ کرتا رہا ہوں, دل سے سپورٹ کرتا آیا ہوں, مجھے وہ بہت پسند ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ان کی فارم رہی ہے اور کچھ ان کے جو مینٹل ایشوز رہے ہیں, اور ناٹ ان اے بیڈ سینس پلیز, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر کے رکھ دیا اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہے. ورنہ شارٹ سلیکشن ان کے پاس ہے, ٹیلنٹ ان کے پاس ہے, ٹائمنگ ان کے پاس ہے, پاور ان کے پاس ہے, لیکن ایک کانفیڈنس نہیں ہے, جس کو جو تھوڑی دیر پہلے میں زمبابوے کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, ارریسپیکٹو کون سامنے آ رہا ہے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی نیچرل گیم کھیلیں, چھوڑ دیں اس بات کو کہ اگلا جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے یا آسٹریلیا سے آ رہا ہے یا ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے. آپ اپنی شارٹ سلیکشن کے مطابق کھیلیں. زمبابوے کے پلیئرز کا میں نے سب سے اچھی بات یہ دیکھی, وہ پرواہ نہیں کر رہے کہ بھائی آگے سے جو ہے وہ کون سا بالر آ رہا ہے بال کرانے کے لیے.
وہ میرٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں. اگر وہ میرٹ بنتا ہے کہ اس کو ہک کیا جائے تو وہ بالکل اسی طرح ہی کھیلتے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے علاوہ تنویر عباس صاحب کا سوال ہے کہ ٹورنامنٹس میں ٹیموں کی گروپنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کا ٹاکرا کم از کم 2 یا 3 دفعہ ہو تاکہ زیادہ مال بنے؟ جی تنویر صاحب, بالکل کی جاتی ہے, آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا ہے, بالکل کی جاتی ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا سب سے بڑا روپیہ, وہ بیسیکلی اسی کا چکر ہے, کیونکہ ریونیوز کا اتنا زیادہ بنتا ہے. براڈ کاسٹر اس کے لیے کتنا پیسہ دینے کے, دیکھیے بیسکلی چکر کیا ہے, براڈ کاسٹر آئی سی سی کو اس کا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے کہ بتاؤ کتنا پیسہ چاہیے ہمیں اس میچ کو کور کرنا ہے. ان ٹرم جب وہ یہ آفر آگے آئی سی سی کو کرتا ہے, اس کے بعد وہ آگے جب ایڈورٹائزر ہوتا ہے, ایڈورٹائزر کو وہ کہتا ہے میں اپنے منہ مانگے دام لوں گا, انڈیا پاکستان کھیلنے لگے ہیں, یہ ایڈ اتنے کا بکے گا, اور لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں بس کیونکہ اتنے لوگوں نے دیکھنا ہے وہ میچ کہ وہ 10 سیکنڈ کا سلاٹ لینے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں کسی طرح سلاٹ مل جائے. تو ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور خبروں کی طرف بھی جاتے ہیں, اور وہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے, بیسکلی سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب کی بات جو ہے وہ درست ہے کہ یہ باتیں ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر عمران خان اس سسٹم کو مان لیں اور گھر بیٹھ جائیں اور نہ کوئی دھرنا کریں اور نہ کوئی کال دیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں تو اگلے الیکشن کے بارے میں نہ صرف ان سے مشورہ کیا جائے گا بلکہ بات بھی کی جائے گی. اور اس حوالے سے یہ بھی سوچا گیا کہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ایک قومی حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے. ابتدائی طور پر خان صاحب گنڈا پور صاحب کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور گنڈا پور صاحب اسی بہاف پر مذاکرات کرتے رہے, لیکن جب وہ فائنلی وہاں گئے تو جیل میں موجود اس وقت جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب نے انہیں بہت ڈانٹا, بلکہ انہیں مارنے کی کوشش کی یا ان کے پیچھے بھاگے, بہت برا بنایا. یہ باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. یہ بالکل اس سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے تو مذاکرات کے حوالے سے ایکچولی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا یہ سنیے گا ذرا. جو چیز انہیں آفر کی جاتی ہے جی وہ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. آفر کی گئی ہے, آفر انہیں آئی ایم 100% شور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں, سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں, اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اس پہ وہ راضی نہیں, بلکہ وہ اس پہ تو امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج, اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. جی گنڈا پور پہ جوتی اتار لی. جی تو پھر ڈٹ کے تو یہی پھر کھڑے ہیں نا. پھر نہیں ڈٹ کے نہیں. اچھا بات تو ہو رہی ہے کہ شرائط کیا ہوں, شرائط پہ تیار نہیں ہے, صلح پہ تیار ہیں, شرائط پہ تیار نہیں ہے. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ انکشاف کیا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے وہ جوتا اٹھا لیا تھا. جوتا اٹھانا ان مطلب وہ ریئل سینس نہیں تھا کہ انہوں نے کہا میں کتنے میرا جوتا میں لا گئے, لیکن مطلب وہ کافی غصہ ہوئے تھے, بہت ڈانٹا تھا ان کو یہ. تو وہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو ہے اسی بات کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب سیاست کے میدان سے شیر افضل مروت صاحب جو ہے, جو ان کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے الزامات لگائے تھے ایک انٹرویو کے اندر, آج شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے. اور اس میں انہوں نے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا جی علیمہ خان نے پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, علیمہ خان نے میرے خلاف سوشل میڈیا بریگیڈ کو متحرک کیا, وہ میرے خلاف عدالت جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں. علیمہ خان نے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آپ بانی کی بینائی کے معاملے کو کیوں کمزور کر رہے ہیں, پی ٹی آئی میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس پر علیمہ خان نے تنقید نہ کی ہو. علیمہ خان پارٹی کے لوگوں کو نوکر سمجھتی ہیں. علی امین گنڈا پور کی پارٹی میں پوزیشن مضبوط ہے, 25 MPs 6 سے 7 MNAs علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں. علی امین گنڈا پور جادوگر تو نہیں ہے کہ بانی کو جیل سے نکال لیتے, ان کے خلاف 3 ماہ سے سازش ہو رہی تھی. بشرا بی بی اور مراد سعید نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا. علیمہ خان سہیل آفریدی سے بھی ناراض ہیں. میرا خیال ہے سہیل آفریدی چند ہفتوں کے مہمان ہیں, عید کے بعد MNAs کی پھر عید ہوگی, جنہوں نے نیا وزیر اعلیٰ چننا ہے اس پر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. 1-2 اور لیگل معاملات بھی ہیں. تو یہ شیر افضل مروت صاحب کی پریڈکشن ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے بشرا بی بی کی بہن کے اوپر ایک بڑا سنگین قسم کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ مریم وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ عمران خان کے دور میں 28 لاکھ روپے تنخواہ لیتی تھی اور آج کل وہ دبئی میں ہے, اس کے وہاں پہ 2-3 مساج سینٹرز ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں اور اتنا سنگین الزام جو ہے انہوں نے بشرا بی بی کی بہن کے اوپر لگایا ہے. what I'm trying to say is کہ کیا ان کے پاس پروف ہے اس ساری چیز کا کہ ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا الزام لگا دیا جائے. مریم وٹو صاحبہ نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا the blatant falsehoods coming from some touts within PTI indicate they may be assured that Imran Khan will remain incarcerated, otherwise such audacity بغیر تھی اس کے بعد انہوں نے اسے ہائی لائٹ کیا would be unlikely. اب آئی ڈونٹ نو یہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بات ہے کسی اور کے بارے میں, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے لوگوں کی جانب سے جو آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ بات جو ہے انہوں نے کس کے لیے کہی ہے.
اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل نیوز بھی شامل کرتے ہیں. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عالمی ٹیرف کو 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا. تاڑی ایسی تیسی تسی مینوں کام نہیں کرن دے دینا اے آئے جے پھر وہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا لو یہ آئے جے پھر غوری. تو یہ اس نے غوری چھوڑا ہے اگر آپ اس کو اس طرح کہیں تو. اس نے اپنے بیان میں کہا امریکی صدر نے کہ جی امریکی صدر کی حیثیت سے دنیا بھر کے ممالک پر آئے 10% عالمی ٹیرف کو بڑھا کر میں 15% کر رہا ہوں. ٹیرف میں شامل کئی ممالک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں. میری انتظامیہ آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی. واضح ہے کہ جمعے کو امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا. تو آگے سے ٹرمپ نے کہا لو جی پھر میں اس طرح تو پھر اس طرح سے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاہدہ کرنے کے لیے 10 سے 15 دن کی اس نے مہلت دی ہے, ڈیڈ لائن دے دی ہے. اور ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے مہلت دیے جانے تک مذاکرات نہ کیے تو پھر بڑا فوجی حملہ جو ہے وہ ہوگا. صدر ٹرمپ نے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد یورپ میں موجود امریکی فضائیہ نے ایران کی جانب اپنی عسکری پوزیشن سنبھالنا بھی شروع کر دی ہیں. پرتگال کے ایک جزیرے پر قائم امریکی ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور معاون فضائی اثاثوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے, جہاں امریکی طیاروں نے ممکنہ آپریشنز کے لیے پوزیشنز جو ہیں وہ اپنی سنبھال لی ہیں. دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کے امریکی حملے کے نتائج ناقابل پیش گوئی ہو سکتے ہیں اور یہ اقدام پورے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے. ایک برطانوی خبررساں ادارے نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر ایران کی اعلیٰ قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے پر غور کر رہے ہیں, جبکہ بعض رپورٹس میں ایران پر محدود حملوں کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. دوسری جانب ایران آبزرور نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی حملہ کیا گیا, اگر کسی قسم کا امریکہ کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا تو اسے جو ہے وہ جہاد کے فتوے کے طور پہ جو ہے وہ پھر کنسیڈر کیا جائے گا کہ پھر یہ فتویٰ دے دیا جائے گا کہ جناب جہاد جو ہے وہ اب کیا جا سکتا ہے اور امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو دونوں سائڈز کی جانب سے جو ہے بڑے سخت قسم کے بیانات جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں اسی کے ساتھ ایک سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور جس میں امریکہ سمیت 58 ممالک میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے. اس سروے میں بنجمن نیتنیاہو کو دنیا کی سب سے زیادہ ناپسند کی جانے والی شخصیت میں شامل کیا گیا ہے اور مجموعی شرح میں 2019 کے مقابلے میں 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جو عالمی رائے عامہ میں واضح تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے. کچھ آپ کے کویشچنز جو ہیں وہ شامل کریں گے. ابرار شاہ نے ایک سوال کیا, جی منصور بھائی کیا آپ کو یقین ہے کہ عمران خان کے علاج سے متعلق جو باتیں فون پر ان کے ڈاکٹرز کو بتائی گئی وہ 100% ٹھیک ہیں؟ نہیں ابرار بھائی, میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے, اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی حل نہیں ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایکچولی ہوا بھی ہے یا نہیں. لیکن یہیں پہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کو آفر دی گئی تھی کہ آپ کسی کو بھیجیے اور ہم آپ کو جو ہے یہ سارا پروسیس دکھا دیتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے اسے ڈکلائن کر دیا اکارڈنگ ٹو محسن نقوی صاحب کہ جی ہم نے آفر کی تھی, بیرسٹر گوہر جا سکتے تھے, لیکن قاسم زمان جو عمران خان صاحب کے کزن ہیں ان کے جانے کے حوالے سے تو تصدیق دونوں سائڈ نے کی ہے, محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے اور لیما خان صاحب نے بھی کی ہے. لیکن ان کی فیملی کا, عمران خان صاحب کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ یہ کوئی میڈیکلی ان کو چیزوں کا تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا, سو اس لیے کہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. لیکن میرا خیال میں ان کو بھیج دینا چاہیے تھا. میں قاسم زمان صاحب کو خود جانتا ہوں, میں پرسنلی جانتا ہوں انہیں, میرا خیال میں ان کو بھیج دینا چاہیے تھا. اتنے جو کہ وہ ہیں, اتنے مطلب ان کا انٹیلیکٹ ہے کہ وہ اتنی بیسک چیزیں تو وہ عمران خان صاحب سے پوچھ سکتے تھے یا ان کے حالت کے حوالے سے کچھ جان سکتے تھے, لیکن پھر بھی یہ نہیں کیا. قاسم زمان صاحب جو ہیں خود بھی ایک اولڈ ایج سونین ہے اور از اے ویری انٹیلیجنٹ فیلو, لیکن میرے خیال میں ان کو یہ آپشن جو ہے یوز کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ محمد عرفان صاحب نے سوال کیا, منصور بھائی ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل کی اتنی جو تعریفیں کر رہا ہے, آخر ایسا کیا مفاد ہے جس کی وجہ سے امریکہ کا صدر یہ کرنے پر مجبور ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ گرنے والے جہازوں کی تعداد میں اضافہ کر کے انڈیا کا مذاق اڑا رہا ہے. عرفان بھائی مجھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سمجھ نہیں آتی بھائی, مطلب وہ اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ لوگ اس کو خود نہیں پریڈکٹ کر پاتے کہ یہ کر کیا رہا ہے. اور جہاں تک تعریفوں کی بات ہے, چاہے فیلڈ مارشل کی ہو, شہباز شریف صاحب کی ہو یا پاکستان کے حوالے سے ہو, مفادات ہیں بھائی, سیدھی بات ہے, مفادات کی بات ہے. وہ یہ بورڈ آف پیس جو بنا رہا ہے, ظاہری بات ہے غزہ سے متعلق, پاکستان ایک بہت اہم طاقت ہے اسلامی ممالک میں, آپ ایک ایٹمی طاقت ہے. ابھی آپ ایک جنگ جیت کے ہٹے ہیں, اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو آپ نے ہرایا ہے. آپ کا جو اسٹیچر ہے نا پوری دنیا میں وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کے شامل کیے بغیر, آپ کو شامل کیے بغیر کسی انٹرنیشنل معاملے کے اندر, خاص طور پہ جس کا تعلق فلسطین کے ساتھ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تعریفیں, جو بھی تعریفیں ہیں, یہ آپ کی پوزیشن کی وجہ سے ہیں, جو جنگ آپ نے جیتی ہے, اور اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے لیے اتنا میٹھا بن رہا ہے کیونکہ اس کو آپ کی ضرورت ہے, اپنے بورڈ کے اندر اس کو آپ کی ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب آنے کی ضرورت ہے, آپ کے اپنے مفادات ہیں. تو مفادات کی گیم ہے, اس میں کوئی حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.